الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام زیوکار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کافی طویل عرصے تو بعد تھوڑے اس شہر وچ دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن دی نسبت نال اللہ رب العالمین نے حاضری دی توفیق نصیب فرمائی ہے، الحمدللہ۔ کسی دی ذاتیات، دشمنی، تعصب یا مخالفت نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں۔ جو کچھ میں عرض کرنا چاہنا دوستاں دی خدمت اس نیت نال عرض کرنا چاہنا کہ اللہ راضی تھی بنجے۔ میں آغاز کے اندر سارے احباب نو اے التماس کر لگا
کہ جتنی دیر بھی تساں دوست میرا درد دل سنو تو سنن دے دوران سارے دوستان دل وچ نیت یہ رکھنی ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا. تساں اپنا قیمتی وقت آرام والا قربان کر کے میری گفتگو سنو اور میں اپنا وقت کڑ کے تھوڑی خدمتی حاضر ہو کے کچھ گل بات کراں اور فریقین دے دل دے اندر اللہ دی رضا نہ ہوئے میرے سناون دا کیا فائدہ دوستاں دے سنن دا کیا فائدہ. مقصد سارا صرف اور صرف اللہ دی رضا ہونا چاہیے. مسئلہ جڑا سناونا ہے اس دا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان تا اساں سارے دوستاں نے قبول کیتا ہے. آیا ایمان دے تقاضے بھی اساں پورے کیتے یا نہیں کیتے؟ ایک بندے دی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ اے سکول دا استاد ہے. اگر استاد علی سیٹ تے اس دی تقرری ہون تو بعد اور سکول دے اندر ایک ڈیوی سٹوڈنٹ نو پڑھاون واسطے حاضری نہ دے تو اس اپنی اس ملازمت دا تقاضا پورا نہیں کیتا. ایک بندہ جس نو کوئی عہدہ نصیب تھی گئی ہے دنیا دے حوالے نال او بندہ اپنی ڈیوٹی تے حاضر نہیں تھی دا آ کے گھر بیٹھے مینوں تنخواہ ملدی رہے اس اپنی ڈیوٹی تے عہدے دا تقاضا پورا نہیں کیتا عہدے حاصل کرن دا کیا مطلب ہے؟ اساں تساں جڑا ایمان قبول کیتا ہے اور اسلام دے دائرے دے اندر داخل تھی گئے ہیں آخر خالی اساں زبان نال ایماندار ہون دا دعویٰ کیتا ہے اس دعوے دے تقاضے کیا ہیں؟ تساں سمجھدار ساتھیو دانا دوستو جس ویلے میاں بیوی دے درمیان نکاح ہویا ہے تے ایجاب تے قبول ہن ایجاب قبول کرن نال بیوی دی روٹی پانی بھی خامت دے ذمے ہے رہائش بھی خامت دے ذمے ہے نہ نفقہ بھی خامت دے ذمے ہے دکھ سکھ بھی خامت دے ذمے ہے. خامد اے آکھے کہ میں خالی ایجاب قبول علی محفل دے اندر شریک تھیا ہم آکھا گیا ہائی بھئی اسا نکاح کیتا میں آکھا میں قبول کیتا باقی کوئی ذمہ داری میں دیتے نہیں تا خامد دی اے گل کوئی دانا بندہ منن واسطے تیار نہ ہو سی. جس ویلے نکاح دے اندر ایجاب قبول تھی گیا ہے تا بیوی دے سارے اخراجات بھی ایجاب قبول دے اندر تیرے ذمے لگ گئے نہ نفقہ بھی تیرے ذمے لگ گئی ہے رہائش بھی تیرے ذمے لگ گئی ہے دکھ سکھ بھی بیوی دا تیرے ذمے لگ گئی ہے. ایجاب قبول کرن نال جتنے سارے تقاضے ہن او تقاضے بھی خامد نو پورے کرنے پوسن اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں. ایمان دا دعویٰ کیتا سے کلمہ پڑھیتا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر داخل تھی گئے ہیں. امت اجابتی آمن تو بعد اساں تقاضے پورے کیتن کے نہیں کیتے او تقاضے کیا ہیں؟ او ہن سنو بخاری شریف دے اندر حدیث ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو میں گل شروع کرنا فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری. آپ نے فرمایا جیرا بندہ دعویٰ کرے دے جو اللہ نال بھی میرا ایمان ہے قیامت نو بھی میں مندہ ایمان دا دعویٰ کرن تو بعد ترے تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں. یا تا بندہ ایماندار بنن دا دعویٰ نہ کریا
اگر ایماندار بڑھن دا دعویٰ کیتا سو ترے تقاضے بندے دے ذمے لگ گئے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یوزی جارہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا بندہ دعویٰ کرے دے اللہ نال ایمان رکھن دا قیامت نو منن دا اس ایماندار بندے تو ایمان تقاضا پیا کرے دے ساری زندگی پڑوسی نو تکلیف نہیں دیونی جڑے بندے ایماندار ہون دا دعویٰ کیتے گواہی جڑے تو پریشان پڑوسی جڑے بندے تو تنگ معلوم تھی نے ایمان دا دعویٰ کیتا اس لیکن ایمان نے تقاضے پورے نہیں کیتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترے قسم چاہین تے قسم بھی اللہ دیا ترے قسم چاہ کے آپ نے فرمایا ہے میں آمنہ دلانو اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے وہ بندہ کامل ایماندار نہیں کامل مومن نہیں کامل ایمان والا نہیں واللہ لا یومنو اللہ دی قسم ہے وہ بندہ کامل ایماندار نہیں ہو سکتا ملا یأمن جوارہ بوائقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جرے بندے دا گواہی جرے بندے دا پڑوسی اس بندے دی تکلیفاں تو محفوظ نہیں اللہ دی قسم ہے بندہ کامل ایماندار نہیں ایسا کیا کیتا ہے ہائے ہائے ہوں یہ چھوٹی جی تاریخی گل سنا چاہتے بس سبق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد عبداللہ ابن مبارک ہزارہا علماء دے استاد اپنی صدی دے مجدد نال گوانڈیاں نے یہودی دا پروگرام بن گیا ہے جو مکان ویچنا چاہنا اعلان کرا لی تک دلالہ نو خبر کی دیس میری مجبوری بن گئی ہے مکان ویچنا چاہنا کوئی خریدار ہوئے تو میرا رابطہ کراؤ دلال خریدار گھن کے آ گئے یہودی دے کول قیمت دس یہودیاں کھڑن گئے میرے مکان دی قیمت 20,000 دینار میں مثال دینا 20 لاکھ روپیہ مثال ہے خریدار کھڑن گئے عقل دی گل کر زیادہ تو زیادہ تیرے مکان دی قیمت 10,000 دینار مثال 10 لاکھ دا مکان ہے تے تو 20 لاکھ روپیہ منگدا پیا چلو لاکھ نو اتے بندہ منگدا ہوندا ہے لیکن ڈبل قیمت منگن دا کیا مطلب یہودی آکھن لگا ملک کھنن والے ہو تہاڈی مرضی خرید کرو یا نہیں 10 لاکھ روپیہ مکان دی قیمت ہے تے 10 لاکھ روپیہ عبداللہ ابن مبارک دے گواڑ دی قیمت ہے عبداللہ ابن مبارک نو پتہ ہے یہودی دا اعتماد تے 20 بڑے مالدار 20,000 دینار یہودی دے گھر پہ چھوڑے دے مکان نوے چے میری طرفوں سے 20,000 دینار توفہ ہن 10,000 مکان تے 10,000 گوانڈ دے گوانڈیاں نا آج سارے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم گوانڈیاں دے رستے روزی ہیں اٹھا سڑگتیاں جھاڑیاں سڑگتیاں کدھا جلیتیاں پتھر چا سٹے گوانڈی گزرے نہیں بخاری شریف تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں
بنی اسرائیل قوم وچ ایک بندہ میں دا پیائی رستے دے اندر کانٹے دار درخت نظر آیا سر ایک کانٹے دار ٹیڑی تے جھاڑی چکی ہوئی رستے دے اتے ایک گزرن والا بندہ کھلو گیا ہے سوچن گئے جی کانٹے دار ٹیڑی تے شام چکی ہوئی رستے تے آمن منجن والے بندہ نو تکلیف تھے دیو سی کنڈے پڑ دیو سن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلن اس بندے نے کانٹے دار شاخ دے جھاڑی ٹینی پکڑ کے پاسے دے کر چھوڑیے تاکہ لکھن والے بندہ نو تکلیف نہ ہوئے اس بندے نے آمن منجن والے بندہ واسطے رستے نو صاف کیتے اللہ اے عمل قبول کیتے سارے گناہ بندے نے معاف کر چھوڑے اللہ ایسا مہربان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یوصی جارہ آپ نے فرمایا جرے بندے دا دعوے میں اللہ نو منے نا قیامت نال میرا ایمان ہے یہ جے بندے نو چاہیے پڑوسی نو تکلیف نہ دے گواٹھی نو اوکھا نہ کرے ہن ہو حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے مبارکہ دے اندر تشریف کے نام والے ہن میں اپنے حجرے دے برتن میں کھڑ لگ گیا کوئی کھاون پیون دی شے موجود ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آسن کھاون پیون دی شے اللہ دے محبوب دے سامنے پیش کرے سام فرمین سارے برتن پہ کھڑ تو بعد میں نو کوئی بھی شے کھاون پیون دی نہیں مل سکی ڈھونڈے دے تلاش کرے دے ایک مٹھی برابر میں نو جو لب پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیسے چکی اتے آٹا بن گیا ہے فرمین میں پانی پایا ہے ایک پیڑا تیار تھی ہے جو دے آٹے دا ایک جو دی روٹی پکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں رکھ چھوڑیے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے ناسن جو دی روٹی انہاں دے سامنے پیش کرے سان میں سبق روک چھوڑے دین جھگڑے دا نا نہیں دین کا پیار محبت دا نا ہے سمجھن سمجھامن دا نا ہے اور حوالہ قرآن دا کھلے نا سورت دا نا سورت الفرقان 18واں پارہ یہ میرے سامنے سورت الفرقان ہے رب العالمین دلا ریب کتاب فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق یہ آیت نمبر 7 سورت الفرقان 18واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آکھن لگے اسا آمنہ دلال نو سچے نبی نے منے دے کیوں نہیں میں منے دے آکھن لگے یا کلتا میں کھانا کیوں کھا دے بازاراں دے اندر چل پھر کے کاروبار کیوں کرے دے اگر کھاون پیون تو پاک ہوئے ہاں بازاراں دے اندر چل پھر کے کاروبار نہ کریا اسا سچا نبی من گھندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھی تھی ہے اللہ میں چاہنا ہے جنت دے وارث بن ونجین جہنم دا بارن بنن تو بچ ونجین ایسی گلاں کرے دے پین میرے متعلق رب العالمین فرمایا تسا جواب نہیں دینا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم خود جواب نازل پیا کرے نا یہ 18واں پارہ سورت الفرقان آخری آیت میرے سامنے آیت نمبر بھی کھلی ہوئی ہے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق یہ حوالہ ہے آخری آیت بالکل 18ویں پارے دی فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلے میں اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے سارے دے سارے پیغمبر کھانا بھی کھانے ہن
بازاراں دے اندر چل پھر کے کاروبار بھی کرنے ہن. قرآن پاک نال مسئلہ سمجھ آ گیا. سارے انبیاء کرام کھانا کھاون والے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاون والے، سارے انبیاء کرام بھی کاروبار کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار دے اندر چل پھر کے تجارت دے کاروبار کرنے والے. کھانا کھاون لگے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھی سے کھانا کھاون تو بعد الحمد شریف پڑھی سے بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھاون تو بعد الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا وجعلنا من المسلمین. کیوں بسم اللہ شریف پڑھی سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. الحمد شریف کیوں پڑھی سے؟ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں. اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون تو پاک ہوندے تو ساڈے واسطے بسم اللہ والی تے الحمدللہ والی سنت نہ بنے. ہاں یہ کوئی جھگڑے لی گل میں نہیں کی تھی، اتفاقی گل کی تھی. آپ نے کھانا کھاون تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھی، کھانا کھاون تو بعد الحمد شریف پڑھی. سارے واسطے سنت طریقہ بن گیا. یہ حضور صحیح کھاون پیون تو پاک ہوندے، سارے واسطے بسم اللہ دی سنت کیویں بنے ہا، الحمدللہ دی سنت کیویں بنے ہا. یہ جھگڑے دی گل نہیں، اتفاقی گل ہے. اگلا مسئلہ، جہدی ساتھ نور ہوئے او کھاندا ہی نہیں ہوندا، پیندا ہی نہیں ہوندا. جبریل امین نور دا بنایا، کھاون تو پاک پیون تو پاک. اسرافیل تے اسرائیل میکائیل نور دے بنے ہوئے، کھاون تو پاک پیون تو پاک. جہدی ساتھ نور ہوئے او کھاندا بھی نہیں ہوندا، پیندا ہی نہیں ہوندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بشر، لیکن اعلیٰ بشر، آسن بشر، اجمل بشر، اشرف بشر، اکرم بشر، اولا بشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا بشر اللہ نہ بنایا ہے، نہ قیامت تونی بناونا ہے. آپ دی ذات اعلیٰ بشر، آپ دی صفت نور ہے، سنت نور ہے، کردار نور ہے، اخلاق نور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی ایک ایک ادا قیامت دا گاون والی انسانیت واسطے نور ہے. ایمان نال دسو اللہ دا گھر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون تو پاک ہو، جواب اچھا آیا تو میں دعا منگسا دوستاں واسطے رحمت مغفرت دی اللہ تو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون تو پاک ہوندے تو حضرت عائشہ آپ واسطے جو دی روٹی تیار کرے، روٹی تیار کر کے بیٹھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنے حضرت عائشہ دے حجرے وچ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجن جو دی روٹی پیش نہیں کی تھی، آمن نال حضور صحیح فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں سردی محسوس ہوندی پئی ہے، بستر وچھا. امی جان بیان کرینیاں، میں جلدی جلدی بستر بچھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر تے لیٹ گئے. لیٹن دی دیر ہی حضور نوں نیندر آ گئی ہے. فرق عرض کرن لگا، تیجا پارا سورت دا نام سورت البقرہ، آیت الکرسی دا حوالہ پیش کرن لگا. فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ آیت الکرسی ہے، پہلا صفحہ ہے، تیجا پارا ہے. یہ آخری دو سطر میں انگلی رکھی ہوئی ہے. اللہ کریم سمن تو پاک، اللہ اباسی تو پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ستے پہن ایمان نال اللہ دا گھر ہے. تسا فیصلہ کر کے اٹھے کہ اللہ تے اللہ دے محبوب کوئی فرق نہیں. اللہ سمن تو پاک ہے، حضور ستے پہن. یہ بھی اکثر مسلمانہ کو دعا یاد ہے، جس ویلے بندہ سمدے ویلے حضور دی سنت دعا پڑھے، اللہم بسم کا موت و حیا.
اس ویلے جاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دعائیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. سمجھ تو پہلے دعا پڑھنا، جاگن تو بعد دعا پڑھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آپ سمجھ تو پاک ہوندے، ندر تو پاک ہوندے. ساڈے واسطے سنت دعاواں کیویں بڑھن آپ ستے پہن اللہ سمجھ تو پاک ہے. میں سبق روک چھوڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ بنی اسرائیل قوم آ گئی. آخر لگے حضرت حل ینام ربک، سارا سوال ہے اللہ کو نیندر آندی ہے کہ نہیں آندی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، اے جا سوال نہ کرو. بنی اسرائیل آخر لگے حضرت اساں دل دی تسلی چاہنے ہیں. رب العالمین دی طرفوں وحی آ گئی موسیٰ علیہ السلام دے اتے. اساں جواب دیونے ہیں تواڈی قوم نوں تے پریکٹیکل جواب دیونے ہیں. اللہ او کیویں؟ اللہ فرمائے دو پانی دے پیالے شیشے دے بھر کے نو میرے کلیم پکڑ کے کھلو ونجو. حضرت موسیٰ علیہ السلام رات دے ٹائم جس ویلے اپنے معمولات تو فارغ تھین دو پانی دے پیالے جب بھرے نے شیشے دے ہاتھ دے اندر پکڑ کے کھلو گئے. اللہ دا حکم مننا بھی ثواب تے عبادت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیالے پکڑے ہوئے. کتنی دیر تک کھلو سکتے ہیں؟ پکڑے پکڑے جس ویلے وجود تھکن لگا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جھوٹا آیا ہے بس سنبھل گئے. لیکن کتنے تک دوبارہ جس ویلے جھوٹا آیا نے ہاتھ ہلے تے پیالے نویں تلے ڈھے پے فن کسرت الزجاجتان نویں شیشے دے پیالے ٹوٹے ٹوٹے تھی گئے. سارا پانی زمین دے بھی ڈین گیا. اللہ کریم فرمایا میرے کریم جواب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ او کیویں؟ فرمایا تواڈے تے نیندر من لگیے لو پیالے نہیں سوال سکے. میں اللہ کریم تے نیندر آ گئی. ست آسمان ست زمین نو گنڈرول کون کرے سی؟ اللہ سمجھ تو پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے پیر حضرت عائشہ دے حجرے وچ امی جان بیان کرے دیاں مینوں سمرن دا موقع بھی نہیں لگا. پڑوسیاں دی بکری پھر دے ٹردے میرے حجرے دے اندر وڑائیے. روٹی سامنے پئی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرامی چین پڑوسیاں دی بکری جو دی روٹی منہ پا کے مل پئیے. اللہ تا ہکا روٹی آئی آپ ہی میں نہیں کھا دی. ہوں ناراض نہیں تھی وڑا سارے بلکار ساری گھر والیاں پہلے آپ کھا سے چپ کر بیٹھے ہو. بی بی عائشہ آپ کھا دیے پہلے. اور میں سبق یہ روک چھوڑا ہے تے درمیانی حدیث سنا لیکن توسا دوستاں ذمہ امانت ہے جری گل ہن میں سناون لگا ساری ماواں بھیڑاں نو خارج بن کے سناونی یہ حدیث جری ہن سناون لگا. میں دوبارہ سبق دیا سا سبق نہیں بھلاونا. مدینہ طیبہ دے اندر مسلمان صحابیات نے میٹنگ کی تھی. بیبیاں جمع تھی گئیاں ایک مکان وچ. ایک روچے نو آکھن لگیاں جتنے بھی سارے مردین مسلمان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو نماز پڑھتے مسجد نبوی دی جماعت نال. ایک نماز پڑھو مسجد نبوی وچ 1000 نماز دا ثواب. دوسری روایت 5000 نماز دا ثواب. تیسری روایت 50,000 نماز دا ثواب. تے جس ویلے بندہ جماعت نال بن کے پڑھے 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو بندہ نماز پڑھے رب کعبہ دی قسم ہر مسلمان دے عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا امام نہ اللہ بڑھائے نہ قیامت تو نہیں بڑھاونا ہے. آپ دے پیچھو نماز قربان بنیا. بیویاں آنکھن لگیاں سارے مرد حضرات ابا ہوئے بھرا ہوئے
رشتہ دار ہومن پتریر مسیر ہومن سارے آپ دے پچھو جماعت نال نماز پڑھ دینا اساں بیبیاں جماعت دی نماز دے ثواب تو محروم رہ گئیاں تے نمبر 2 سارے مرد حضرات جمعے دی نماز پڑھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو مسجد چا اساں بیبیاں جمعے دے ثواب تو بھی محروم رہ گئیاں نماز اللہ ثواب اے بھی سگو حاصل نہیں تھیا تے نمبر 3 سارے مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو جنازے دی نماز من کے پڑھ دینا حضور سے فرمایا جرا مسلمان بندہ کہ مسلمان دا جنازہ پڑھے اللہ اس نو ہک قرات دا ثواب عطا کرے دے تے جرا دفن تک نال رہے اللہ اس مسلمان نو 2 قرات دا ثواب عطا کرے دے ذہنی رکھے احباب دل بہت پہاڑ 6 میل لمبا تے چوڑا ہے سارے مدینہ طیبہ دے پہاڑاں وچوں سب تو بڑا پہاڑ احد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ نے پوچھے حضرت جنازہ پڑھو ہک قرات دا ثواب دفن تک نال رہو 2 قرات دا ثواب قرات کی رشے ہوندی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے ایک قرات دا ثواب احد پہاڑ تو ہی وڈا بنایا ہے بیبیاں کھڑ لگی اساں تو محروم ہے اساں گھراں چ ہیں مرد سادے گئے کھڑوتن جنازہ پڑھن حضور دے پیو سادے حصے چ کیڑی شے آئی ہے نمبر 4 بیبیاں کھڑ لگیاں سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جہاد دے سفر دے ویندے ہوندن مجاہد بندے نو ہر قدم تے نیکی ملدی ہے انہیں میں دعویٰ نہیں کیتا قرآن دی آیت ہے 11واں پارہ سورت دنا سورت التوبہ یہ میرے سامنے سورت التوبہ کھلی ہوئی ہے حوالہ قرآن پاک دا سنے اور رب العالمین فرمائیں انگلی میں رکھی ہوئی ہے فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا يطعون موت يغيظ الكفار ولا ينالون من نصب نيلا الا كتب لهم به عمل صالح جڑا بندہ جہاد دے سفر دے ویندا پیا ہے اس نو بھوک لگی ہے تاں نیکی لکھی گئی ہے پیاس لگی ہے تاں نیکی لکھی گئی ہے کنڈا پڑ گیا ہے تاں نیکی لکھی گئی ہے دشمن تو ہتھیار کھسس تاں نیکی لکھی گئی ہے زمین تے قدم رکھس تاں نیکی لکھی گئی ہے یہ قرآن دی آیت ہے اسا بیویاں تا محروم اور میری 4 انگلیاں میرے دوستاں دیکھنیاں مسلمان بیویاں آکھن لگیاں مدینے شریف دے ایک مکان جمع ہو کے میٹنگ جماعت دی نماز دے ثواب تو اسا محروم جمعے دی نماز دے ثواب تو محروم جنازے دی نماز دے ثواب تو محروم جہاد دے ثواب تو اسا محروم اسا بیبیاں دے دامن دے اندر کیڑی نیکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کون کرے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار بی بی آئی سارا نے آکھا ہے تو نمائندہ بن گئے وائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کر بی بی اسماء پہنچی ہے حضور سائیں دی خدمت دی حضرت کی گل کرنی ہے جی کرو پردے دی ہن گل بات تھی حضرت ساریاں بیبیاں جمع تھیاں بیٹھیاں خیال نال سڑے ساریاں ماں بھیڑاں کو سنا وہی حدیث امانت ہے تواڈے تک انہاں ساریاں ماں بھیڑاں تک دین کون پہنچے سی ساری ذمہ داری ہے کہ مسئلہ بڑھ گیا خیر کیوں میٹنگ کی تھی نے بی بی اسماء کھڑ لگی حضرت ساریاں مسلمان عورتاں پریشان بیٹھیاں نماز با جماعت دا ثواب جمعے دی نماز دا ثواب جنازے دی نماز دا ثواب جہاد دے سفر دا ثواب سارا ثواب دا سارے مرد گھن گئے سب بیبیاں محروم رہ گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی ساری مسلمان مائیاں نو من کے دا چھوڑ خیال آیا سبق جیری مسلمان بی بی 2 کم چا کرے نمبر 1 مسلمان مائی اپنے خامت دی خدمت بھی کرے تے خامت دا آنکھا بھی منے اللہ کریم انہا سارے نیک کمال دا ثواب کر بیٹھے میں امال لکھوا چھڑے سی حدیث پاکی چاہے
اللہ اللہ ساڑیاں ماما بھیڑا واسطے دین تا وڈا سوکھا ہی آپ اوکھا کر بیٹھی ہیں آپ اوکھا سمجھ گدا نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دی خدمت واسطے روٹی بنا کے رکھی آپ نہیں کھاتی فرمائیں پڑوسیوں دی بکریاں کے روٹی منہ پا کے دے مل پئیے لیکن میں سری کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے حرکت نہیں کی دی متا میں اٹھا بکری دے پچھوئیاں آم صلی اللہ علیہ وسلم دے کن مبارکی کھڑکار نہ پہنچے تے آم جاؤں نوین بڑی بے قرار تے بے چینا اللہ دی شان علاوہ قدرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگا گئیے خیال مسئلہ آیا نہیں میں حوالہ کھولا لگا کی گل ہے حضرت عائشہ کی گل ہے کیوں پریشان ہے دیکھو نا توالا سارے ہی تجربہ ہے سمجھدار ساتھی بندہ پریشان ہوئے چہرے تو ہی پتہ لگ میں دے کی گل ہے حضرت عائشہ اٹھی ہے کی گل ہے کیوں بڑے خیر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتے ہیں کیوں پریشان ہے حضرت عائشہ کیرے پاسے میں دی پئی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ستے پین جاؤں دی روٹی بکری چاہ کے مل پئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پہن کیوں پریشان حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان برحق مقام برحق رتبہ تے درجہ برحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم النبیین ہونا برحق خاتم المرسلین ہونا برحق امام الانبیاء ہونا برحق خاتم الانبیاء ہونا برحق سردار کائنات ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا اچھا دے سوچا سارے دوست اسی زمین تولے میں دے ہر کی گواہ زبان دے تالے کھول لیوے اللہ دا قرآن سچے قرآن سچے قرآن اللہ سچے اے میرے سامنے ویوہ پڑا سورت نا سورت النمل بڑا آسان حوالہ دوستان لکھے نانا فرمایا کل اعلان فرماؤ میرے مٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے حوالہ آسمان وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں فرشتے مخلوق ہیں جنات مخلوق ہیں انسان مخلوق ہیں مخلوق عالم الغیب نہیں اگر عالم الغیب ہے تو اللہ ساتھی دیکھ دے بیٹھے میں انگلی رکھی ہوئی ہے کوئٹے تو 9 گھنٹے دور دا سفر ہے ڈبل کیبن ڈالے دا خاران میں قرآن پاک دا حوالہ دکھایا ہزار لوگن گروں دی جلسہ صبح ہوئی 2 نوجوان آ گئے سارے میزبان دے کل مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دا اس میں گرامی اور فوت ہو گئے آکھن لگے حضرت رات پنجابی چو مولانا صاحب ہے میرے نا کیتا نے اساں قرآن والے بس رکھتے کونا سے سارا عقیدہ قرآن والا نہیں ہٹے واسے اللہ تو بغیر دوجھن عالم الغیب سمجھے دے اسے مولانا صاحب قرآن دی آیت دا نمبر دسے سپارہ دسے سورت دسیے اساں من کے قرآن دا حوالہ راتوں رات کھولا ہے بروہی زبان دے اندر مانا ویکھا سے بروہی ہن انہاں دی زبان بروہی آئی بروہی دے اندر قرآن دا ترجمہ ہے حوالہ ویکھا سے زندگی دے پچھلے جتنے غلط عقیدے ہن اللہ کریم سارا تو توبہ طیب ہمیں دی توفیق دیتی ہے تو علی خدمت ہی چاہے ہیں ان مہربانی فرماؤ سالے کو سنگھنو اج تو بعد جیرا عقیدہ قرآن میں وہ عقیدہ سا نوجوانا میں تا گناہگار بندہ نلائق آدمی ہوں میرا کیرا کمال ہے اللہ دے قرآن دی تاثیر ہے بندہ منن اللہ ہوئے تحیق حوالہ ہی کافی ہوتا ہے اے دیکھو کھولی بیٹھا اللہ دنا اچھا چاہو اللہ راضی تھی ونجے تے اللہ دی رحمت متوجہ ہو ونجے عالم الغیب صرف کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی شان تے مقام دے باوجود عالم الغیب ہوندے نال ستے پین روٹی پئیے بکری چاہ کے مل پئیے آمنہ دلال عالم الغیب ہوندے تو حضرت عائشہ کو پریشانی پوچھن دی لوڑ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی حضرت تواڈے واسطے جو دی روٹی میں تیار کر کے رکھی آئی تساں تشریف لے ہو میں پیش نہ کر سکی تساں آرام دے اندر ندر دے اندر تے نال روٹی پئی ہو جائی آئیے پڑوسیاں دی بکری منہ چاہ کے مل پئیے میں پتہ کرنے دی پئیاں ہن سبق آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تواڈا بھی تجربہ زمیندار دوستو بکریاں دی عادت ہوندی ہے تھوڑی جہی شے کھادی تے باقی چھوڑ دیتی اتھا منہ مارا وا جڑا بھیڑا مال ہوے نا وہی کی جا کے کھلوتا رہندا ہے نہیں سمجھ آئی زمیندار ساتھی ہو بکریاں او ہو پھر ٹر کے گزارا کرنیاں اتوں منہ مارا وا او چھوڑ بس سمجھ بکریاں دی عادت ہوندی ہے تھوڑی جہی شے کھادی تے بس چھوڑ کے اگوں تے مل پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکری تھوڑی جہی روٹی کھادی ہوئے باقی چھوڑ دیتی ہوئے وہ بچدی ہوئی روٹی واپس لئی آویں بکری بھی حلال ہے تے بکری تھوڑا لقمہ کھا گئی ہے روٹی حرام تا نہیں تھی گئی بچی ہوئی روٹی واپس کھدیاں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے جے کر بکری ساری روٹی کھا گئی ہوئے خیرے آمنہ دلال بھوک برداشت کر گھنی ہے لیکن بکری دے جرے مالکن گوانڈیاں نو بکری دے روٹی چاون دا گلا نہیں دیونا بھوک برداشت کر انسان گوانڈیاں نو کچھ نہیں آتا انہاں دا دل لکسی ہے ہکا روٹی حضور دی بکری ساری کھا گئی ہے فاقہ برداشت کر انسان لیکن گوانڈیاں نو گلا نہیں دیونا سارے حالات کیا ہیں پرسوں ترسوں انٹرنیٹ تے آیا پی ہے سندھ علاقے دی خبر گاؤں بن گئی ہے رڑ دے اندر تے ظالم زمیندار کہاڑی نال گاں دیاں لتاں کٹ چھوڑیاں کٹیاں میں لتاں نال او گاں تڑپ دی پئی تے خون خون تھئی پئی زمیندار ساتھی مسئلہ سن گھنو میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں ملاقات تھی وئی یا نہیں آپ نے فرمایا کوئی پرندہ ہے کوئی جانور ہے گاں ہے مجھے میں مثال دینا اگر کہندے کھیت وچ وڑ کے دو چار دانے کھا بھی گئی ہے دو چار تیلے کھا بھی گئی ہے آپ نے فرمایا مالک پریشان نہ تھی وے جتنا پرندے آ کے وچوں کھا گئے کہندا جانور آ کے کھا بھی ہے ای مالک دا نام ہے مال چلا صدقے دا ثواب لکھوا چھوڑا ہے پہلا تقاضا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یوزی جارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جے بندے دا اللہ نال ایمان ہے قیامت نال ایمان ہے اس بندے نو چاہیے پڑوسی نو تکلیف نہ دے گوانڈی نو پریشان نہ کرے یہ گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پختہ فاقہ برداشت کر کے انسان گوانڈیاں نو گلا نہیں دیونا دوسرا تقاضا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرے بندے دا اللہ نال ایمان ہے قیامت نال ایمان ہے ایمان دا تقاضا ہے اس ایماندار بندے نو چاہیے اپنے مہمان دی عزت کرے تو میں گل سناواں تساں حیران ہو ونجو کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عادت آئی گھر دے اندر کوئی مہمان آویا فی مہمان دمبا ذبح کرے لیان 5 مہمان آ گئے 5 دمبے کو چھوڑے جتنا مہمان کھاویں انہاں دی قسمت باقی اصحاب کھا چھوڑنا ہے مدت گزری اللہ دی طرف وحی آ گئی ہے اکرم مضیافک میرے پیارے خلیل مہمان دی خدمت دا حق ادا نہیں ہویا اور زیادہ خدمت کرو فی مہمان دمبا تے خدمت دا حق ادا نہیں ہویا کہ نہیں ہویا میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فی مہمان دان کونا شروع کر دیتی ہے ڈا مہمان آ گئے ڈا گاواں کو چھوڑنیاں جتنی مہمان کھاویں انہاں دی اپنی قسمت
بچدا آساں استعمال کر چھوڑنا ہے. مدت گزرتی رہی اللہ دی طرفوں وحی آ گئی ہے اکرم مضیافک میرے خلیل مہمانہ دی خدمت حق ادا نہیں پیا تھی دا اور زیادہ خدمت کرو. ابراہیم علیہ السلام حیران تھی گئے. پہلے دمبا ودگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فی مہمان اٹھ کونا شروع کر لیتا ہے. اللہ دی شان. ترے مہمان آ گئے ترے اٹھ کو چھوڑے. گل یاد آ گئی ہے سنا مجھے اتفاقی یاد آ گئی ہے. سارے ڈیرہ اسماعیل خان دے اندر ایک بڑے سارے استاداں دے والدان بڑے عالمان فاضل مراد آباد ہندوستان دے فارغ ہیں. مفتی غلام محمد صاحب رحمت اللہ انہوں دا نام ہی. جس ویلے اساں انہوں نے ویکھا تھا انہوں دی عمر کم از کم 90 سال دے برابر آئی. او فرمیندے ہیں کہ ہندوستان ایک سارے نال ہی طالب علم پڑھدائی مدرسے مفتی صاحب فرمیندے ہیں تے ہر ویلے آدھائی ہے بھوک لگی ہے بھوکا رانا بھوک. اسا پوچھا کدیں رہ جائی ہیں یار نے سمجھ گئے اللہ راضی تھی بھی کدیں رہ جائی ہیں. ہندوستان دی گل ہے. مفتی سے فرمیندے ہیں اس کہا ہی رات رہ جاؤں جمعے دی رات ہے یہ جمعے رات ددی تے کو جمعے دی رات جی اج خمیس ددی تے جمعے دی رات مدرسے دے طالب علم سارے گئے ہوئے گھر آس پاس دے جو ہم تے میں ہم کلا. استاداں دی کہ گاں بیمار تھی گئی تے مردی استاداں کا کو میں خیر کٹھی چا حلال کی تی استاداں کا کھا. سردیاں دی کہ لمبی رات آئی میں بھاتے بھن بھن کے کھانداریاں رات ہی مک گئی تے گاں ہی مک گئی. ہن کوئی پرواہ نہیں جی ہے. اور گل سنو ہن میں چھا دنا نہ پیندا اے مہربانی کرے اے نہ کہے بھئی مول سے چھا دنا دسو. اے گل میں سنائی ہے ضلع بکھر جھک جاتے محفلی بیٹھے سے بیان تو پہلے انہاں کا خان صاحب کیریاں گلنا چاہیے ودنے گاں کھا گیا طالب علم سارا جرا فرانا بندہ جان دا نہیں تو ہاں او کہ پوری اٹھنی کھا گیا. خدایا میں کہ او فلانا کہ ہاں او بندہ جل سے بیٹھا آئی اگے فرانا جان دے نہ میں کہ تو سارا تلو کل ہے پوری اٹھنی کھا گیا. کوئی جانا دا کوئی بندہ ہی نہیں آئے. فی مہمان اٹھ قربان منیا اخلاق تو ہویا نا. مدت گزرتی گئی اللہ دی طرفوں وحی آ گئی اکرم مضیافک میرے خلیل مہمان دی خدمت حق ادا نہیں پیا تھی دا اور زیادہ خدمت کرو. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھی گئے. فی مہمان دمبا فی مہمان گاں فی مہمان اٹھ تو وڈا حلال جانور تل زمین تے نہیں بنایا. کوئی ہے تو تسا دسو چا چپ کر بیٹھے ہو. ایو سوال میں کیتا ہی پشین کوئٹے چ او پشتون چمہوں میں خٹکی پٹھان تے دنیا کٹھی. میں آکا پشتونو او پٹھانو اڑ تو وڈا حلال جانور زمین تے انہاں کہا میں حق بکا تھی کیا اے کیا دے کہ میں آکا میں دنیا پھرا ملک باہر ملک اگے ہے میں کہ مچھی اور اڑا تھیمنے مچھی زمین تے ہوں دی کہ او ہو کہ حضرت بھول گئے. اے نہ رکھن کہ ساری گل کو دسے نہیں میں کہ میں تے سمجھ اردو وڈا کا حلال جانور اللہ زمین تے بنایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام پریشان تھی گئے. ان کیری شے میں سبا کرا مہمانوں واسطے اللہ دی طرفوں بھئی آ گئی ہے اٹھ کھویں دیو فی مہمان مہمانی دا حق ادا نہیں تھیا. اللہ باس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بد خیال آیا پہلے مہمانہ دی خدمت نوکر دے ملازمت کروے نہ ہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہتھ نال خدمت شروع کر دیتی. آپ سامنے برتن رکھ میں مثال دینا برتن سامنے رکھنے خود دسترخوان بچھاونا خود کھان پیون دا سامان سامنے رکھنا. رب العالمین فرمایا میرے خلیل
مہماناں دی خدمت دا ہون حق ادا تھی ہے اپنے ہاتھ نال خدمت شروع کی وے یو کام تم بے دے ٹائم کرو ہاں چاہ تامی خدمت دا حق ادا ہو ونجے ہاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفا رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرے بندے دا اللہ نال قیامت نال ایمان ہے اس بندے نو چاہیے مہمان دی عزت کرے. حدیث پاک سنا مات کو سادی کیری گرمیاں جیری گرمی عرب دی گرمی ہوندی ہے جنہ خوش نصیب دوستاں حج کیتے عمرہ کیتے انہاں تو پوچھو گرمی دا موسم ہے دوپہر دا ٹائم ہے حدیث پاک بھی چاہے آم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دے ٹائم گھر تو باہر تشریف کیتی آمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کریں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فإذا هو بأبی بکر وعمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دے ٹائم گھروں نکلے رستے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات تھی گئی. مشکات شریفی حدیث ہے ہون ترے بندے کٹھے تھی گئے رستے چ ایک نویں چو پیر دو مرید نہیں سمجھ آتی آپ تو بڑا پیر تے کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ تو بڑا مرشد کون ہو سکتا ہے ایک مرشد تے دو مرید ایک مخدوم تے دو خادم ایک بادشاہ تے دو وزیر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم دو میرے وزیرو اے میرے مریدو اے دسو اس کرتی دوپہر وچ گرمی دے ٹائم وچ کیڑی پریشانی تانوں باہر گھن کے آئیے. قالا الجو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہاں مریداں جواب دیتا دوہاں خادمہ جواب دیتا دوہاں بصیرہ مشیرہ جواب دیتا. اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسد توڑے پاسے آنے پیاسے میرے پاسے وہ کیوں حضرت گھر دے اندر پہنچے کھاون پیون دی شے پوچھی سے گھر نہ کہ کھاون پیون دی کوئی شے نہیں گھر وچ. میں صدیق اکبر بھی گھروں نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی دوہے رستے دے کٹھے تھی گئے اساں دوہے تواڈے پاسے آندے پیاسے متا کہ صحابی نے تواڈے گھر کھاون پیون دی کوئی شے بھیجی ہوے سانو بھی حصہ نصیب تھی ونجے. ہائے قربان ونجا. اور میں دوبارہ سوال دہراون لگا دل دے دروازے کھول دیو. دین جھگڑے دا نا نہیں مہربانی فرماؤ دین دا پیار دا نا ہے سمجھن سمجھاون دا نا ہے. میں کہ جملات کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیڑی شے تانوں گھن کے آئیے گھراں تو باہر این کڑک دی دھوپی چ. دوویں وزیر سامنے کھلوتے ن خیال دل دے دروازے کھول دیو سارے بھائی. دوویں خادم سامنے کھلوتے دوویں وزیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پہن کیری مجبوری تانوں گھر تو باہر گھن کے آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حسینہ بھی جو حسن ہونا برحق جمیلہ بھی جو اجمل ہونا برحق شریفہ بھی جو اشرف ہونا برحق کریمہ بھی جو اکرم ہونا برحق خاتم النبیین ہونا برحق. لیکن دل دا حال جاننا صرف اللہ کریم دا حق. کیوں باہر آئے ہو کہ ایلی شان تے مرتبے دے باوجود حضور صحابہ دے دل دا حال جان دے ہوں دے سامنے کھڑو تھے ایمان نال دسو پوچھڑ دی کوئی ضرورت آئی. قرآن دا حوالہ سنو بڑے حوالے میں دو حوالے لکھے نا. سورت دنا سورت الملک یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن 29 سپارہ
سورۃ الملک یہ حوالہ ہے تے آیت نمبر 13 رب العالمین فرمائیں واسروا قولکم وجهروا به انه علیم بذات الصدور یہ حوالہ ہے اچھی آواز نال گل کرو اللہ نو پتہ ہے ایسا بولو اللہ جاندہ ہے اللہ اچھی تے ایسا گل کی میں نہیں جاندہ رب العالمین تا دل دے ارادے جانن والی ذات ہے 26 پارہ سورت نا سورت کاف یہ میرے سامنے سورت کاف کھلی ہوئی ہے یہ پہلی 70 صفحے دی آیت نمبر 16 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ انسان پیدا کرنے والا بھی میلا انسان دے دل دے ارادے جانن والا بھی میلا تے انسان دی شہرگ تو زیادہ نیڑے بھی میلا اور جیرے ساتھی قرآن نو سچا منیں دن او میں کو اچھا جواب دے سن ڈھلا نہ سچا مننا دے اچھا دے سن اللہ سارے تو پرے ہے یا نیڑے ہے ڈھلا جواب آیا اچھا 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 محبت نہ اللہ سارے تو پرے ہے یا نیڑے ہے شاہ راگ تو بھی زیادہ نیڑے ہے شاہ راگ تو بھی زیادہ ہے میرا حوالہ نہیں میرا مسئلہ نہیں یہ میری ایک قرآن ہے ایک کھولی بیٹھوں گی رکھی بیٹھوں دوستوں کو دین جھگڑے دینا آئے چھتے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑے چھت پرے ہے اللہ شارک تو زیادہ نیڑے ہے اتنا پوڑی علی نشانہ دیون دی کیری لوڑے کھوچو پانی کرنے رسی تے بوکے دی تاں لوڑے جو رسی تے بوکا ایمت سے لاؤنا بہت ہے پانی چھکا ہے تاں پانی بستے رسی تے بوکے دی لوڑے اللہ تا شارک تو زیادہ نیڑے ہے اتنا رسی تے بوکے علی نشانہ دیون دی لوڑ نہیں افسر نو ملنے چپڑاسی دی لوڑے جج نو ملنے وکیل کرنا پوندا ہے جج نو کیا پتا بندے نے جرم کیتے کہ نہیں کیتا افسر نو کیا پتا بندہ کیرے کم نال آیا ہے تو چپڑاسی تے وکیل دی ضرورت ہے تے جڑا اللہ دل دے ارادے جاندا ہوے اتھا وکیلاں تے چپڑاسی والیاں مثالاں دیون دی لوڑ ہے 14واں پارہ سورت نا سورۃ النحل یہ میرے سامنے سورۃ النحل کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 74 انگلی رکھی بیٹھا درمیان میں فلا تضربوا للہ الامثال یہ دنیا والی مثالاں چپڑاسی والی مثال رسی تے بوکے والی مثال جج والی مثال وکیل والی مثال چھت والی مثال سیڑھی والی مثال یہ دنیا والی مثالاں اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تا سب کچھ جاندا ہے تساں اللہ دے مقابلے کچھ بھی نہیں جاندے اللہ دل دا حال جاندا ہے کیڑی شے تو کو گھن کے یہی کڑک دی دھوپی چ سبق بھول گیا سبق ڈویا کھڑ لگے حضرت بھوک لگی تو دعا دے پیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذی نفسی بیدہ حدیث لفظ سنو والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما من بیوتکما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیری بھوک توانوں گھراں تو باہر گھن کے آئیے وہ بھوک میں آمنہ دلال نوی باہر گھن کے آئیے جی میں توڑے گھران دے اندر کوئی شے نہیں میرے گھر دے اندر بھی کھاما دی کوئی شے نہیں اللہ توڑے گھر نہیں جی اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن سچ ہے او میں ہن حوالہ لکھے نا 7واں پارہ سورۃ سورۃ الانعام تے میرے سامنے آیت نمبر 50 یہ حوالہ فرمایا کل اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں حمدن اللہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اے دعویٰ نہ کرے دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے ویچے نا اللہ دے خزانے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے قبضے ویچوں دے
تا فاقے دی وجہ تو پیڑ تے دو دو پتھر بنن دی کوئی لوڑ نہیں 28 پارا سورت نال منافقون میں 28 پارا کھولا ہوئے ہے سورت نال منافقون حوالہ دوستان پیش کرنا گل منافقون سورت دا یہ میرے سامنے ہے سورت المنافقون حوالہ ہی نے تے آیت نمبر 7 لکھے کائنات چہرہ بندہ بار بار طواف نہیں کر سکتا مسئلہ سن گی لو بیمار ہے معذور ہے دکھی ہے بار بار بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا کعبے شریف کو خالی دیکھتا رہے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ایک بیت اللہ وہ ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے تے دوجا کلام اللہ وہ ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے قرآن کو دیکھنا ہی ثواب ہے بیت اللہ کو دیکھنا ہی ثواب ہے اے میں حوالہ کھولے ساتھی دیکھو چاہ میں چاہتا ہوں میرے دوستوں دے نام مالی چلا قرآن دی زیارت ثواب لکھوا چھوڑے یہ حوالہ آیت نمبر 7 70 صفحے دی سورۃ المنافقون فرمائے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کائنات والے ہو آسمان و زمین دے خزانہ دا مالک صرف اللہ ہے اللہ کا نام چاہو چا اللہ راضی تھی ونجے آسمان و زمین دے خزانہ دا مالک صرف کون ہے یہ قرآن پاک میں کو تا بھوک باہر کے لکھے آئیے تو صحیح بھوک دی وجہ تو آئے ہوتے میں کوئی بھوک لگی ہے حضرت ہون اسا تو توالوہ دے پیاسے حدیث پاک بھی چاہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارا جرا فلانا انصاری صحابیے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ روز عرض کرے دے حضرت کدی میرے غریب خانے دے تشریف کھنوا تو ابھی مہمان نوازی کرنا چاہنا تے بات تو اڑائی نہ ونیا حضرت بسم اللہ جی میں حکم ہوئے چلو جی اللہ دی شان ایک مرشد تے دو مرید ایک مخدوم تے دو خادم ایک بادشاہ تے دو وزیر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صاحبین چل دے پہنچ گئے حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم این فلان حدیث دے لفظ ہیں میرا ابو الحسن انصاری صحابی کرے گیا تے گھر والی دے لفظ سنو حدیث پاک ہی چین حدیث پاک بھی چاہے حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ دی گھر والی اکھر لگی مرحبا و اہلا مرحبا و اہلا بڑے عربی ہے تے ساری بولی جمانا ہوتا ہے جی آیانو ساتھ بسم اللہ سارے پشتو والے پٹھانا دن پخیر راگ لیں حضرت بسم اللہ بڑی خوشی تھی آؤ آپ نے ہمیں حضرت ابو الحسن کی دے گیا ہے کہ حضرت وہ تا مٹھا پانی بھرن واسطے گئے فلانے کھو دے ہوتے تسا تشریف رکھو اللہ دی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صدیق اکبر دے فاروق اعظم دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجعل انصاری صحابی حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایکھائیس حضرت صدیق اکبر دے فاروق اعظم نو ایکھائیس بڑا تاریخی جملہ حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث پاک دی کتاباں وچ آکھن لگا ما احد اليوم اکرم ضیافا منی رب کعبہ دی قسم پوری روئے زمین دے اتے خیال جنگلوں میں پہاڑوں میں صحراؤں میں ریگستانوں میں سنگستانوں میں چمنوں میں باغوں میں پوری روئے زمین دے اتے جتنی شان والے مہمان میرے غریب خانے تے بیٹھے نا اے جے مہمان اس ٹائم پوری روئے زمین تے کہیں بندے دے گھری چ نہیں ہونے آقا دا سچی سے آپ تو بڑا شان والا تے صدیق اکبر تے فاروق اعظم تو بڑے مقام والا مہمان اور کون ہو سکتا ہے یہ روئے زمین تے ہوئے وہ میرے مقدر
میرے غریب خانے تے او جے مہمان آ بیٹھے ما احدن اليوم اکرم ضیافا منی اج دی رواج اے جے شان والے مہمان کہندے بوئے تے ہونے ہی نہیں بھل کے بھی ہے کھجور دا خوشا گڈا سے حضرت اے خوش ہے جی ایک کی تے اللہ راضی ہوئی کیوں حضرت انکے کچیاں کھجوراں ہی وچ ڈوکے جے گسلے دے ہیں پکیاں ہی وچ نا تے کچریاں ہی وچ نا کچھ کچیاں تے کچھ پکیاں ادھے ڈوکے تے ادھی پکی اللہ نے ایک کیتا ہی حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ آکھن لگے حضرت یہ سارا خوشاں اس واسطے کب کے گھنایا کئی بندہ نو پکی پڑ پسند ہوندی ہے کناں نو ڈوکے چنگے لگدے ہوندے نا تے کئی ادھی پکی تے ادھی کچی پسند کریندے ہوندے نا میں چاہنا جیرے قسم دی تانوں پسند ہوے تو سب کھاندے ونجو تے میرا ہاں ٹھردا ونجے جیری مرضی ہم نے کھاؤ پکی لوڑے ہوئی بیچے ڈوکے کھاوڑے نے ہوئی نہ تے ادھی پکی ادھی کچی ہوئی نہ نے چھری چاہیے سن خیال قربان ونجا مرشد توں قربان ونجا پیر توں قربان ونجا مقتد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اے تساں بسم اللہ کرو نا ادھر اپنی شروع کرو چھری چاہ کے دوڑن لگے صبر کیرے پاسے حضرت ابو الحسن کیلے بیٹھے حضرت بکری کون میں دا پیاں قال النبی حدیثی بلفظ سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والحلوب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کریں جیری بکری دودھ دے والا لیوے او ساڈے واسطے نہیں کومنی سکی بکری کومے سکی سن دے پہ ہو یاری سے دے دے میں تو زمیندار ہاں نہیں میں تو شاہری ہاں اللہ کا تساں دسنا ہے جیری دودھ دے والا لیوے کیسے دے دے لیاری نہ کومے ایاک والحلوب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نہ کومے اے ہے پیر دی خیر خائی مرید نال نہیں سمجھ آئی اے ہے مرشد دی خیر خائی اپنے مرید نال دودھ دے والا لی نہ کومے اجا جو سارا کھڑوتا ہے سکی بکری بن کے کومے جیری دودھ نہ قربان ہو جا مرشد اے جے ہونے مقتدا اے جے ہونے رہنما اے جے ہونے قائد اے جے ہونے رب کعبہ دی قسم آپ دے نال دا شان والا مرشد نہ اللہ بنایا نہ قیامت توڑی بنا بنے اور قرآن دے لفظ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں نو اللہ ہمن دی قسم ہے آمنہ دلال دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے بہترین نمونہ ایاک والحلوب دودھ دے والی بکری نہ کومے لیاری سکی بکری کومے نقصان نہ تھی وے مرشد او ہوندے جڑا مرید دا نقصان گوارا نہ کرے حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ بکری ذبح کی دیئے جلدی گوشت پھون کے حضور سعید دے اپنے صحابہ دے سامنے رکھانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھوڑا جتنا گوشت روٹی دے اتے رکھ کے اے بوٹیاں من کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دیتیا کئی دیوارہ تو نامن نسیم نہیں ہویا حضرت ابو الحسن نے کہ جس ویلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجریاں نعمتاں کھاندے بیٹھے ہیں اے کھجور اے ڈوکے اے کچی پکی پینڈ اد پڑتی پکی ادی کچی اے بکری دا گوشت اے روٹی دہاڑے قیامت دینا نعمتاں دا سوال تھیمنے قرآن پاک دی آیت یہ میرے سامنے آخری پارا سورت دا نام ہے سورت التکاثر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آیت نمبر 8 دہاڑے قیامت دے ایک نعمت دا سوال تھی ہے تو اللہ دا شکر ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا اور مسئلہ سن گئے سارے میرے دوست آپ نے فرمایا اللہ دی نعمتاں دی قدر تاں تھی سی آپ تو تلوے نو دیکھو اساں تا اتلے نو ویکھ دے ہیں موٹر سائیکل والا کار نو ویکھ دے تے کار والا پیجارو نو ویکھ دے پیجارو والا لینڈ کروزر ویکھ دے تاں تے اللہ دی نعمتاں دا شکر نہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمیندے
پیدل ویندا پیا ہم پیرن جتی کوئی نہیں پیر سڑدے ہیں میں کہ اللہ جتی تو محروم ہاں پیر سڑدے ویندن فرمیندن مسجدی وڑن لگا فقیر پندا بیٹھا ہے جاندے پیر کوئی نہ میں کہ اللہ تیرا شکر ہے جتی تو محروم کیتا ہی پیر تو تا نہیں کیتا نعمت دی قدر تا فیسی شکر تا فیسی جو بندہ تنوے نو دیکھے احباب میں عرض کرنا چاہنا ہم اے ہن مہمان تے او ہی حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ میزبان آپ نے فرمایا جرا اللہ نال ایمان رکھ دے قیامت نال ایمان رکھ دے نمبر 1 پڑوسی نو تکلیف نہ دے وے پڑوسی اس تے راضی ہوئے نمبر 2 اللہ تے قیامت نال ایمان رکھنے بندے نو چاہیے اپنے مہمان دی عزت کرے مہمان دا اکرام کرے روح تقاضے میں بیان کر چھوڑے ہی ادھار رہ گیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم ملک اقبال سے واسطے دعا گوہاں بھائی خدا بخش ہے باقی دوست صاحب بھائی احسان میاں صاحب سارے جتنے سارے حاضری دا سبب بنے ہو اللہ سارے دوستوں دنیا آخر دی بھلائیاں نال مالا مال فرماوے آمین آکھو اللہ جتنے توارے سارے بیمار ہیں دوست کوئی دوستاں بیمارہ ماں سے فرمایا ہے اور بیمارہ بھی پیغام بھیجا بھائی دعا کرنی ہے اللہ سارے بیمارہ نو جنہیں گھرہ بھی چن ہسپتالہ بھی چن صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرماوے اللہ بندے منجھلی متھاجی تو محفوظ رکھے اور دعا کرو اللہ سارا دا خاتمہ ایمان تے کرے اللہ برے خاتمے تو محفوظ رکھے اللہ دے گھری جتنے جمع ہیں اللہ سارے اہل ایمان کو جنتی جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائے یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ